موسمیاتی تبدیلی کے وزیر زرتاج گل اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری کلائمیٹ منسٹری نے آج تک کیا اچیو کیا ہے یہ آپ سب کو پتہ چلنا چاہیے، اور ہمارا کیا ٹارگٹ ہے، ہم کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ ہم اپنی پریس کانفرنس کی ان رائٹنگ بھی آپ کو جو ہے وہ کاپی دے دیں گے۔ سب سے پہلے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کلائمیٹ منسٹری کا جو سب سے خوبصورت پروجیکٹ ہے وہ 10 بلین ٹری سونامی ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان کا خواب ہے، ویژن ہے کہ وہ کلامٹی فری، ڈیزاسٹر فری، فلڈ فری پاکستان، آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا پاکستان سوچتے ہیں جو سرسبز ہو، جس کو ہم لوگوں نے ڈیزاسٹر فری پاکستان بنانا ہے، اور اس کا خواب جو انہوں نے شروع کیا تھا KPK کا بڑا ہمارا سکسیسفل ماڈل گیا تھا، اس کو ہم پورے پاکستان کے اندر ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اس 10 بلین ٹری سونامی کو جو ہم پورے پاکستان میں تمام پروونسز کے ساتھ مل کے ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے، اس سکسیسفل ماڈل کو، وہ ہماری منسٹری کو اس کا خاصا حاصل ہے۔ اس میں ہمارے پاس تمام صوبوں سے ہم لوگوں نے PC1 منگوانے شروع کر دیے ہیں، اس کے اوپر کافی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، اور جب ہمارے جتنے بھی پروونسز ہمیں اپنے ٹارگٹس دے دیں گے، PC1 ہمیں دے دیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انڈر ون امبریلا ہماری کلائمیٹ منسٹری جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی، اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے یہ انشاءاللہ 10 بلین ٹری سونامی ریپلیکیٹ ہوگا۔ اس کے بعد جو میں دوسرا پوائنٹ کہنا چاہتی ہوں، کفایت شعاری مہم کے اوپر آتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پرائم منسٹر بننے کے بعد جب وہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ لے کر سٹیٹس کو کی پارٹیوں کے خلاف الیکشن لڑ کے اپنی 22 سال کی جدوجہد کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے پاکستان کے، تو انہوں نے اپنی پہلی ہی خطاب میں جو انہوں نے قوم سے کیا تھا نیشنل ٹیلی ویژن پہ، اور آپ سب نے پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کیا تھا، اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ قوم بہت تکلیف کا شکار ہو چکی ہے، 6,000 ارب سے لے کر 30,000 ارب تک اس ملک کا قرضہ پہنچ چکا ہے، اور اس غریب ملک میں اپنے ایک ایک پیسے کی جو ہمارے لوگوں کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، اور یہ نہیں کہ یہ میں نیچے سے شروع کروں گا، میں اپنے آپ کو اور اپنے منسٹرز کو تب امتحان میں ڈالوں گا جب میں خود اس امتحان کے اندر پورا اتروں گا۔ ہم نے اسی کفایت شعاری مہم کو ہماری منسٹری نے اپنے اوپر اپلائی کیا۔ ویسے ہماری منسٹری بہت چھوٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دفعہ اس کا نام بھی تبدیل ہو چکا ہے، اور ہماری ڈومین ابھی ہم لوگ ایکسپینشن کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کا جو تھریٹ ہے پوری دنیا میں، اور اس میں پاکستان آلموسٹ ٹاپ 10 ولنریبل ملکوں کے اندر شمار ہوتا ہے، جس کے اندر کلائمیٹ منسٹری کو اور ہمارے ملک کو جو ہے ایک تھریٹ کا سامنا ہے، اس میں ہماری منسٹری تو بہت چھوٹی ہے، لیکن ہم آپ کو ایک فگرز دیں گے، اگر آپ اس کو پچھلے سال اسی منسٹری کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو 3 مہینوں کے اندر، پہلے ہی 3 مہینوں کے اندر ہم لوگوں نے 3 کروڑ کی بچت کی ہے، ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی، ہمارے پاس وہی پرانی گاڑیاں ہیں، ہم لوگوں نے جو ہمارے بیرونی جس کو تفریحی دورے بھی کہتے تھے وہ، یا جو غیر ضروری تفریحی دورے تھے، ہم نے اس کے اوپر بالکل پابندی لگا دی ہے انکلوڈنگ می، اور یہ ہم نے اپنے نچلے سٹاف سے شروع نہیں کیا۔ آسٹریریٹی ڈرائیو کو ہم نے ویلکم کیا ہے، اپنے اوپر اپنی منسٹری میں خود ہم لوگوں نے اپلائی کیا ہے، اور غیر ضروری اخراجات سے، تحفوں سے، تفریحی دوروں سے ہم لوگوں نے بالکل اجتناب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر پہلے 3 مہینوں میں ہم اپنی چھوٹی سی منسٹری میں اگر ہم لوگ 3 کروڑ کی بچت کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کام کریں گے۔ اب ہمارا ایک ونگ ہے جس کے ایکسپرٹس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس ایجنسی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جو کہ اپنی ٹرو سپرٹ کے اندر پہلی دفعہ ہم لوگوں نے، ہماری کلائمیٹ منسٹری نے اس کو فعال کیا، ایپا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، پہلی دفعہ یہ اپنی ٹرو سپرٹ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور انہوں نے یہاں پہ ہماری کیپٹل ٹیریٹری کے اندر، ویسے تو میں اب پرچی پڑھ نہیں سکتی ہوں، مجھے عادت ہے کہ میں اپنے لیڈر کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوں، لیکن چونکہ مجھے آپ کو فگرز بتانی ہے تو اس کے لیے مجھے آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ میں بات کروں گی کہ ہم لوگوں نے 16 ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میکنزم بنایا ہے ہم لوگوں نے ایپا کے تعاون سے،
اور وہ اس کو خود مانیٹر بھی کر رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سب سے ڈینجرس جو ویسٹیج ہے وہ ہاسپٹلز کا ہوتا ہے. اس سے سب سے زیادہ انسانی جانوں کو جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگوں نے اپنی کیپٹل ٹیریٹری میں 16 ہاسپٹلز کے اندر جو ہے یہ میکنزم بنایا ہے. اسی طرح I-10 اور I-9 کے صنعتی علاقوں میں ہم لوگوں نے جتنے بھی کارخانے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کی جیو میپنگ کی ہے. اور اس جیو میپنگ کے تھرو ہماری جو ایپا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی وہ ایئر کوالٹی کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ ہم اپنی کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اس کا نقصان نہ پہنچ سکے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ سٹیل فرنسز ہیں اس میں ایسے اینٹی ایئر پیوٹنٹ لگا دیے گئے ہیں تاکہ جو فضائی آلودگی ہے اس کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکے. میں جو اپنا ایک اور اچیومنٹ سمجھتی ہوں اپنے کلائمیٹ منسٹری کا وہ میں پاکستان کے لوگوں کو اور آپ کو میڈیا کے تھرو بتانا چاہتی ہوں وہ سموگ ہے, سموگ کنٹرول. پچھلے 3-4 سالوں سے آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ 25 سے 27 دن تک اس پنجاب میں اسپیشلی لاہور سے جو ہمارا نیچے اگر آپ ساؤتھ پنجاب کی طرف آئیں جس میں لاہور پھر لاہور کے بعد نیچے اکاڑا, خانے وال, ساہی وال, ملتان, یہ جتنی ہماری ایک ریجن ہے اس کے اندر ایسے کالے بادل چھائے ہوئے ہوتے تھے جس کے بعد میں ہمیں لوگوں کو پتا چلا کہ ہم لوگ انتہائی افیکٹ ہو رہے ہیں جس کے اندر ہمارے سکن ڈیزیزز بھی شامل ہیں. ہمارے اکانومی کا بھی بہت زیادہ لاس ہوا ہے کیونکہ اور اکانومی لاس ایسے ہوا ہے کہ چونکہ ہماری ٹرانسپورٹ بالکل رک جاتی تھی کیونکہ زیرو آپ کا ویژن ہو جاتا تھا تو اور آپ کو نظر کچھ نہیں آتا تھا. اس کے علاوہ ہمارے ایئرپورٹس کے اندر جو ہے ہماری فلائٹس رک جاتی تھی تو ہمیں بڑا اکانومی کا لاس ہوا ہے. فار دا فرسٹ ٹائم کلائمیٹ منسٹری نے اپنے آپ کو رسپانسیبل کیا اور ہم لوگوں نے سموک کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ ہماری کلائمیٹ منسٹری نے انیشیٹو لیا. اس کے لیے میں سب سے پہلے بھٹا مالکان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور بھٹا جو یونین ہے میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری اس بات کو سمجھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ سردیوں میں تعاون کیا کہ ہم لوگوں نے 1 مہینے کے اندر ان کے بھٹوں کو پنجاب کے اندر ہم لوگوں نے بند کیا کیونکہ سب سے زیادہ سموک کے اندر جو ایڈیشن کرتے ہیں سموک کی اس کے اندر جو ہے وہ بھٹے شامل ہیں کیونکہ انفارچونیٹلی بھٹوں کے اندر صرف کوئلہ ہی نہیں جلایا جاتا, آگ ہی نہیں جلائی جاتی, ان کو جو چیز ربڑ پلاسٹک ملتا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھٹا مالکان نے اور میں اس کے اندر پنجاب گورنمنٹ کا اسپیشلی سی ایم بزدار صاحب کے بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ہماری جو یہ کلائمیٹ منسٹری سے سموک کنٹرول کے لیے جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں کیونکہ بیسکلی پنجاب میں یہ ریجن آتا ہے لاہور سے پورا تو اس میں ہمارے ساتھ پیپا پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے ہمارے ساتھ اس کے اوپر بڑا کام کیا. سیکنڈ اور جو ہم ابھی ہماری کلائمیٹ منسٹری جو متعارف کرا رہی ہے بھٹا مالکان کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ویل ایکوپڈ ہو سکے تو ہم ان کی ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں کہ ایک زگ زیگ جو ایک میتھڈالوجی ہے وہ ان کے ساتھ ہم متعارف کرا رہے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ دور سے آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ گرین کلر کی چمنی ہوگی اور اس کا دھواں سفید ہوگا, اس سے ایمیشنز کو ہم کنٹرول کر سکیں گے اور اس کو جو اینٹیں ہوں گی وہ ایک عام بھٹے سے زیادہ جو ہے وہ پکی اور ڈیوریبل ہوں گی. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ جو سب سے زیادہ اس کے اندر آتا ہے جو سموک میں ایڈیشن کرتا ہے وہ ہماری رائس ہسک یا جو وہ کھیت جو جلائے جاتے ہیں چاولوں کے, ہم لوگوں نے یہ پنجاب کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا. کھیت جلانے سے ہم نے لوگوں کو منع کیا اور کچھ ایسے شہر جہاں پہ نہیں لوگوں کو سمجھ آئے اور انہوں نے آگ بھی جلائی وہاں پہ ہم لوگوں نے ضلعی سطح کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ پرچے بھی ہوئے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے اس کو نہیں جلانا, کھیتوں کو نہیں جلانا کیونکہ یہ بہت زیادہ سموک میں ایڈیشن کرتے ہیں. تیسرا اسپیشلی جو دھواں گاڑیوں سے نکلتا ہے اس کے لیے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو پیپا ہے انہوں نے لاہور کے اندر اسپیشلی ٹریفک وارڈنز نے سب سے زیادہ ان کے چالان کیے, ریونیو اکٹھا ہوا اور ان گاڑیوں کو ہم لوگوں نے فیز آؤٹ کرنے کی یا ان کی چالان کی کوشش کی کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ سموک کو کنٹرول کر سکیں. اس کا کریڈٹ میں بہت بڑی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن ایٹ لیسٹ لوگ انشاءاللہ میرے سے اس بات پہ اگری کریں گے کہ ہم نے بر وقت جو ہے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہمارے کلائمیٹ منسٹری نے
اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو سموک تھا وہ 25 سے 27 دنوں کے اوپر مشتمل ہوتا تھا، اس دفعہ ہارڈلی 1 یا 2 دن کی جو ہے وہ سموک آئی ہے. لیکن انشاءاللہ اسی طریقے سے اگر ہم کنٹرول کرتے رہے تو آگے آنے والے ٹائم پہ سموک جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر کنٹرول ہو جائے گا. اور بارڈر کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں انڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ، سینٹ کے فلور پہ، کیبنٹ میٹنگ کے اندر اور اپنی فورن منسٹری کے ساتھ ہم نے یہ ضرور بات کی ہے کہ اب ہمیں یہ انٹریڈیشنل جو تھریٹ ہے اب ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. ہم نے ڈائریکٹ تو کوئی ڈکلریشن یا کوئی MOU انڈیا کے ساتھ سائن نہیں کیا ہوا، لیکن ہم سارک ٹریٹی ہیں، وہ بھی ٹریٹی ہیں ہم بھی، اور مالے ڈکلریشن کے، اور جس کی وجہ سے پھر ہم ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جس علاقے کا جو بھی ایمیشنز ہوتی ہیں وہ انہوں نے اپنے علاقے میں خود کنٹرول کرنی ہوتی ہے. پاکستان اب ایک رسپانسیبل ملک ہے کیونکہ کلائمیٹ منسٹری اب اس چیز کو ایڈریس کرنے جا رہی ہے. اس کے بعد جو میں اپنی کلائمیٹ منسٹری کے کور جس کو میں اچیومنٹ سمجھتی ہوں، اسلام آباد میں ہمارا بنی گالہ میں 725 ایکڑ پہ ایک ہماری جگہ تھی جو کہ انکروچ تھی، جس کے اوپر قبضہ تھا. میرے ساتھ یہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ بعد میں چاہیں گے تو وہ آپ کو پوری میپنگ کے ذریعے، پوری نقشے کے ذریعے وہ آپ کو بتائیں گے کہ الحمدللہ فار دی فرسٹ ٹائم کلائمیٹ منسٹری نے اپنے اس 725 ایکڑ جو کہ زمین تھی اس کو ہم نے اپنی پوزیشن کے اندر لے لیا ہے، اور اس کی فینس کے اوپر، اس کی وال کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور آپ انشاءاللہ ایک دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے اس چند مہینوں تک ہم انشاءاللہ اس کو زو کم بوٹینیکل گارڈن کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس 725 ایکڑ کو اپنے نیشنل پارک کے اندر جو ہے ہم اس کو چینج کریں گے. یہ تو ہماری وہ اچیومنٹس تھی جو ہم لوگوں نے اپنے 3 مہینے کی، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری منسٹری نیو ہے، ہمارا جو تھریٹ ہے وہ بڑا نیا ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ ایفیکٹس اور اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے جو ہے ہمیں وار فوٹیج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو 3 مہینوں کے اندر یہ جو ہم نے جن مسائل کو جو ہے ہم لوگوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے آپ کو اس سے آپ کو میڈیا کو بتایا ہے. اب میں آپ سے وہ 2 پروجیکٹ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ سٹار پروجیکٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے کلائمیٹ منسٹری وہ لے کر آ رہی ہے. کیبنٹ میٹنگ میں جب ہماری 100 ڈیز کی پرفارمنس تھی، میرے سیکرٹری صاحب نے جب ان کو ہماری پوری کیبنٹ کو اور پرائم منسٹر کو جو انہوں نے پوری ڈیمانسٹریشن دی، وہیں پر ہی ہم نے ایک پروجیکٹ بلکہ 2 پروجیکٹ ہم لوگوں نے پرائم منسٹر سے پرمیشن لی، اور آنے والے وقتوں میں اس کو بڑا خوبصورت ایک پروجیکٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں جو ہم آگے کرنے جا رہے ہیں. اس کا نام جو ہوگا وہ انشاءاللہ اس کا نام ہوگا اپنی شاہراہ. اپنی شاہراہ کے نام سے ہم ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اپنی شاہراہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم عوام کو، سول سوسائٹیز کو، انڈسٹریز کو، اسٹوڈنٹس کو، NGOs کو، پوری کی پوری جو ہماری سوسائٹی ہے ان کو ہم آفر کریں گے کہ اپنی قومی شاہراہ جو ہے ان کو اپنائیے، چاہے وہ موٹر ویز ہیں، چاہے وہ ہائی ویز ہیں. اس کے لیے ہم کمیونیکیشن منسٹر وہیں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، مراد سعید صاحب کے ساتھ ہم ایک MOU سائن کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک گیپ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، یہ گورنمنٹ کی ہائی وے یا موٹر وے ہے، ہم لوگوں کو، سول سوسائٹی کو اس میں انوالو کریں گے اپنی شاہراہ کے نام سے پروجیکٹ، اور ہم اونرشپ دیں گے اپنے لوگوں کو. اور ہم انیشیلی 10 کلومیٹر سے لے کر 25 کلومیٹر تک جو ہے ہم آفر کر رہے ہیں ایک موٹر وے یا ہائی وے کی وہ پٹی، جس میں جو ڈونرز ہمارے پاس آئیں گے وہ دونوں سائڈ پہ موٹر وے کے اور ہائی وے کے جو ہے وہ پلانٹیشن بھی کریں گے، گرین بیلٹ بھی لگائیں گے، اور لٹر جو ہوگا اس کو بھی وہ صاف کریں گے. اور اسے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اونرشپ کے ساتھ ساتھ وہ اس کے جو پودوں کو پانی بھی دیں گے اور بڑا بھی کریں گے. اور ہم ان کو انسینٹیو کیا دیں گے اپنی شاہراہ سے لوگوں کو یا سول سوسائٹی جو ہمارے پاس ڈونرز آئیں گے. ہمارا کمیونیکیشن منسٹری کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ جس طریقے سے NHA یا موٹر وے اپنے مائل سٹونز جو ہے وہ لگاتی ہے، جس میں HTV LTV کے لیے کوئی سپیڈ لمٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ٹریفک کے اصول لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، سپیڈ لمٹس ہوتی ہے، وہ جو ایک مائل سٹون لگا ہوتا ہے
نیشنل ہائی وے کے اوپر اور موٹر وے کے اوپر اپنی شاہراہ کے نام سے جب آپ 10 سے 25 کلومیٹر اس شاہراہ کو آن کریں گے تو آپ کی انڈسٹری کا یا آپ کی این جی او کا یا آپ جس کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم اس NHA اور موٹر وے کے سائن کے ساتھ آپ کو نیچے اس کی پبلسٹی کے لیے آپ کے نام سے ہم اس کو اونرشپ دیں گے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی ہم نے لانچ بھی نہیں کیا، جب ہم نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تو ہمارے پاس ڈونرز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے، اور ہمارے پاس ایسے ڈونرز بھی موجود ہیں۔ ہماری جو نئی ساؤتھ پنجاب کے اندر ملتان سے شجاع آباد سے لے کر خانہ وال تک جتنی ہماری موٹر وے بنی ہے وہ بالکل سائیڈوں پہ کوئی پلانٹیشن نہیں ہے، اس کے ڈونرز میرے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آفیشیلی ایک ویب سائٹ بھی لانچ کریں گے جس میں ہم لوگوں کو انسینٹیو بھی دیں گے اور ان کو اونرشپ بھی دیں گے۔ وہ جس جگہ سے جس جگہ کو اپنی شاہراہ کے نام سے جو ہے وہ اون کرنا شروع کر دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 5 سال کے اندر ہماری موٹر ویز اور ہماری جو ہائی ویز ہیں وہ انشاءاللہ گرین ہائی ویز اور گرین موٹر ویز کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اس پورے پروجیکٹ اپنی شاہراہ کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان کا خواب ہے کہ وہ 10 بلین ٹریز پاکستان کے اندر پلانٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے لیے بڑی ہیوج رقم کی ضرورت ہوتی ہے، پاکستان کے پاس پیسہ ہے نہیں، لوٹ کے آپ کو پتہ ہے پچھلے کھا گئے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اونرشپ دے دیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنے اویئرنیس آ گئی ہے۔ یہاں پہ کون سا پلیٹ فارم ڈیمیج ہے؟